نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما معزز رہنمائی قوم و ملت اور میدان تعلیم کے عظیم شہسوار بالخصوص جناب دولت خان صاحب موٹیویشنل اسپیکر اور حاضرین و حاضرات طلباء و طالبات، میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسلم سماج بھیلواڑہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ان 4 بچوں کے لیے خاص طور پر حوصلہ افزائی کا پروگرام منعقد کیا، جن 4 بچوں نے تعلیم کے میدان کے اندر اپنے گھر والوں کا، بھیلواڑہ کا، راجستھان کا، ہندوستان کا اور مسلمانوں کا نام روشن کیا، جن 4 بچوں نے محنت و مشقت کر کے تعلیمی میدان کے اندر عظیم کارنامہ انجام دیا، ان میں سب سے پہلے ارم قاضی جس نے نیٹ میں ہندوستان کے اندر ٹاپ کر کے اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام اور بھیلواڑہ کا نام روشن کیا۔ میں اس بچی کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سمینہ بانو جس نے 12th کے اندر 94.60%، سہیل منصوری SSC میں 95.83%، اور اسما جہاں جس نے 12th کے اندر 95.8% لا کر تعلیمی میدان کے اندر عظیم نمایاں کامیابی حاصل کی۔ میں سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ جملہ مسلمانوں کی طرف سے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کا ایجوکیشنل پاسٹ اور پریزنٹ۔ ہمارا ماضی ایجوکیشن میں کیا تھا اور آج ہمارا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن مختصر سے وقت میں آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، اور آئے ہوئے جملہ طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ معزز حضرات کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا۔ شاید کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ایک تعلیمی انقلاب کا سپاہی بن کر ہندوستان ہی کی سرزمین پر نہیں بلکہ دنیا میں تعلیمی انقلاب پیدا کرنے والا عظیم انسان بن جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنی اصل کو دیکھیں۔ ہماری اصل کیا ہے؟ سورہ نحل میں آیت نمبر 78 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔
جس وقت اللہ نے ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اس وقت کی ہماری سچویشن کیا ہے اس کو قرآن مینشن کرتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہم جب اس دنیا میں آئے تو ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، ہم بالکل بلینک اس دنیا کے اندر آئے، جس کو قرآن نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس وقت کی تمہاری سچویشن یہ ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ عز و جل نے تمہیں کان، آنکھ، دل عطا کیے تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ کان، آنکھ اور دل یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور وجہ بیان فرمائی تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ سورس آف ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے، آپ ترتیب دیکھیں، سٹارٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن تم کو اللہ عز و جل نے کان بھی عطا کیے، آنکھ بھی عطا کیا اور دل بھی عطا کیا تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ جتنا بھی سورس آف ایجوکیشن ہے یا تو سننے سے حاصل ہوتا ہے یا دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے یا اس میں دل کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ عظیم الشان دین ہے جس نے ایجوکیشن کے سلسلے میں اتنا ابھارا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مقدس کی بے شمار آیات علم کی طرف ابھارتی بھی نظر آتی ہیں، اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات پیدا کرنے کے سلسلے میں ایسے ارشادات فرمائے جن ارشادات کو سننے کے بعد اس دور کے لوگ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے وہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے 1,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کی دعوت کا کام شروع کیا تو ٹوٹل مکہ مکرمہ میں لکھنے والے لوگوں کی تعداد مشکل سے 8 یا 12 یا 4 کے قریب تھی، لیکن 23 ایئرز کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تعلیمی انقلاب پیدا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 کم و بیش لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار نے قلم عطا فرما دیا تھا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن گین کرنے کے حوالے سے لوگوں کو مائل فرمایا اور لوگوں کے اندر جذبات پیدا فرمائے۔ دنیا کا ہر سفر انسان کرتا ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے۔ میں ممبئی سے چلا بھلواڑہ کے لیے، بھلواڑہ میرا فائنل ڈیسٹینیشن، پھر یہاں سے میں لوٹ کر انشاءاللہ ممبئی چلا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، فائنل ڈیسٹینیشن آپ کا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ زندگی کے ہر سفر کا کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسٹینیشن ہے جہاں جا کر انسان کا سفر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ ایجوکیشن کی جرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیسٹینیشن نہیں دیا کہ تم یہاں تک علم حاصل کرنا، 50 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر تک، 60 سال کی عمر تک، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تم علم حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی بچی ڈگری حاصل کر لیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کمپلیٹ ایجوکیشن آپ نے حاصل کر لیا، تو نہیں، آپ کے علم کا سفر زندگی کی آخری سانس تک ہے اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کس طریقے سے عمل کیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنفی کے عظیم امام ہیں،
جب اپنی زندگی کے لاسٹ سٹیج پر تھے، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی اب بالکل آخری مرحلے پر ہے، کبھی بھی روح پرواز کر سکتی ہے، اس موقع پر امام ابو یوسف جو بیمار تھے، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس زمانے کے ایک عظیم عالم دین حاضر ہوئے اور پوچھا، ابو یوسف کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے پوری طاقت جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ان سے ایک سوال پوچھا کہ اس مسئلے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ عظیم عالم دین امام ابو یوسف سے کہتے ہیں، ابو یوسف تمہارے جسم میں اتنی توانائی نہیں کہ تم مجھ سے ڈسکس کر سکو، تمہیں آرام کی بہت ضرورت ہے، تم سو جاؤ، لیٹ ہو، تھوڑا سا آرام کرو، بات چیت کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے، تم آرام کرو، اس لیے وقت ڈسکشن کا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں آپ کی بات مانوں یا مدینے کے تاجدار کی بات مانوں؟ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مر جاؤں۔ یہ ایجوکیشن تھا، یہ ایجوکیشن کی تڑپ تھی۔ آپ ذرا سوچیں، کسی نے اس طریقے سے ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلی بیٹری، پہلی جنگ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جب 70 کے قریب قیدی اس جنگ کے اندر گرفتار ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ مقرر فرمایا کہ جس کے پاس اتنا ہو وہ دے اور آزاد ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کو رقم نہیں تھی، لیکن وہ ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم فدیہ دے کر کے آزاد ہو سکیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا فدیہ مقرر کیا؟ تاریخ میں اس طریقے سے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فدیہ یہی ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، اور یہ نہیں کہ صرف ABCD سے لے کر Z تک سکھا کے چلے جاؤ، ایکسپرٹ بناؤ، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ہے کوئی ایجوکیشن میں اتنا انقلاب لانے والا اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والا؟ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن کے سلسلے میں اس طریقے سے لوگوں کے اندر جذبات ابھارے اور ایجوکیشن کے سلسلے میں اس طریقے سے ان کے پیچھے محنت کی کہ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ ہم ابتدائی 7 سینچری تک اگر دیکھیں تو ہر جگہ پر اسلام تعلیم کے میدان میں دنیا کو خیرات دیتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن 700 سال کے بعد سے جو زوال آیا ہے تو آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ آج دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو، ذرا دیکھ۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں پاسٹ، تاکہ آپ ماضی کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کو دیکھ سکیں اور ماضی کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کر سکیں کہ ہمارا پاسٹ کتنا برائٹ تھا اور ہم کس طریقے سے علم کے میدان کے اندر آگے تھے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی دنیا کے مغربی کنارے غرناطہ، کرتبہ سے لے کر اس کے آخری مشرقی کنارہ تک ہزاروں ایسی یونیورسٹیز تھیں جہاں ہر وقت اسٹوڈنٹس کی بھیڑ لگی رہتی تھی، ہر وقت۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹیز تھیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ وہاں پر اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، شاید میرے کسی بھائی بہن کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہمارا بچھڑا ہوا اور ہمارا جو ہے آج جو ہماری جو سچویشن ہے، اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے کی سچویشن یہ تھی کہ جس کسی کے پاس دولت آتی سب سے پہلے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں محنت کرتا، اور آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ تلاش کیا جاتا کہ کس کے پاس کون سا ایجوکیٹڈ موجود ہے۔ اگر پتہ چلتا فلاں سٹی کے اندر یا فلاں کنٹری کے اندر کوئی ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے تو اس زمانے کے اسلامی خلفاء، مسلم خلفاء
انہیں ہائی پے دے کر کے اپنے یہاں بلاتے تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، تھوڑی دولت آتی تو بنگلو نہیں بناتے تھے، تھوڑی دولت آتی تو عیش و عشرت کے سامان حاصل نہیں کرتے تھے۔ دولت کے آنے کے بعد سب سے پہلا مشغلہ ان کا یہ رہتا کہ کہیں اسکول، کہیں مدارس، کہیں یونیورسٹی یہ قائم کرتے، اور اس کو قائم کرنے کے اندر وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے اور یہ محسوس کرتے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارا نام بھی زندہ رہے گا۔ بنگلو بنانے والوں کا نام زندہ نہیں رہتا، محل بنانے والوں کا نام زندہ نہیں رہتا، لیکن یونیورسٹی اور کالج اور جامعات بنانے والوں کا نام ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب سے ہمارا مزاج بدلا، ہماری سوچ بدلی، ہماری فکر بدلی کہ ہم نے اپنے سرمایے کا استعمال صرف اور صرف دنیا کے تعیشات کے لیے کرنا شروع کیا، تب سے ہمارا علمی زوال شروع ہوا، اور ہم نے علم کو اہمیت دینا جب سے چھوڑ دیا، تب سے آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اپنے اسکول ہیں، نہ اپنے کالج ہیں، نہ اپنی یونیورسٹیز ہیں، اور نہ ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ کچھ لوگ موجود ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ہوں گے، لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو پورا سناٹا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے عزت کا ذریعہ دنیا کے تعیشات اور دنیا کے عیش قدوں کو سمجھا۔ جتنا بڑا بنگلہ اتنی بڑی عزت، جتنی لمبی کار اتنی لمبی عزت نہیں، یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ عزت کا ذریعہ ایجوکیشن ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، جس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹیچر ہے جس کی کلاس کے اندر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، نان مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھانے والا ٹیچر کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور اس بندے کو انسان بنانا ہے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ ایسی مسلم ٹیچر ہے اور اس کے پاس پڑھنے والے کسی بھی مذہب کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ان کے پیچھے محنت کر کے انہیں کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی میں ٹیلنٹ دیکھ لے تو اس ٹیلنٹ کے پیچھے وہ محنت کر کے اسے ہیرا بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ایجوکیشن کے بغیر ہم دنیا کے اندر مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، مال کی حفاظت انسان کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، یہ مولا علی کا قول ہے۔ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت ایجوکیشن کرتا ہے۔ انسان کی حفاظت اور ایجوکیشن ایسی چیز ہے جو صرف زمین کے اوپر کام نہیں آتا، زمین کے اندر بھی کام آتا ہے۔ فرشتے سوال پوچھیں گے تو ایجوکیشن جواب دے گا، محشر میں بھی ایجوکیشن جواب دے گا۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ انسان کسی لمحہ بھی ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہے اور جنگل میں بھی رہتا ہے نا، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان سرمایہ دار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو چند مانگنے والے تو پہنچ جائیں گے، لیکن دوسرا کوئی پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صار بالعلم حیا فهو لم يمت ابدا۔ جو ایجوکیشن کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ شاگردوں میں زندہ رہتا ہے، وہ کتابوں میں زندہ رہتا ہے، وہ اسکولوں میں زندہ رہتا ہے، وہ جو ہے یونیورسٹیز میں زندہ رہتا ہے۔ یہ ہے ایجوکیشن۔ آج ہم اگر موت کے دہانے پر ہیں تو اس جہالت کی وجہ سے، ایجوکیشن سے دوری کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیا اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں نہیں کہتا؟ آج بہت بڑا یہ ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر افلا تعقلون افلا تذکرون افلا تدبرون یہ نہ آیا ہو۔ ہر جگہ قرآن غور و فکر پر ابھارتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے
اسے بہت بڑا عقل والا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت برین ہے، یہ ریسرچ اسکالر ہے، اس نے یہ چیز کریٹ کیا، یہ چیز ایجاد کیا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کسے عقل مند کہتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ویسٹرن ورلڈ کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں جو وہاں ریسرچ ہو رہے ہیں وہ بہت زبردست ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جس دنیا کو انسان علم کے سلسلے میں بہت ترقی یافتہ کہتی ہے، اسی دنیا کے بسنے والے انسان زیادہ سوسائڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں، ڈپریشن میں بھی نظر آتے ہیں، اسٹریس میں بھی نظر آتے ہیں۔ جب وہاں اتنا زیادہ ایجوکیشن ہے اور اتنے سائنٹسٹ ہیں تو پھر یہ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہمارا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ ایک ہمارا ظاہری اسٹرکچر ہے، ایک ہمارے اندر وہ سول، وہ روح موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارا اسٹرکچر حرکت کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر سب حرکت کرتے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکل جائے، چاہے اتنا انسان کتنا ہی لہیم شہیم کیوں نہ ہو، اس کا وجود کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دبلا پتلا ہے اور اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو اس کا ہاتھ بھی کام کا ہے، اس کی زبان بھی کام کی، اس کا پیر بھی کام کا ہے۔ لیکن قرآن عقل مند کیسے کہتا ہے؟ آج اگر پوری دنیا کے اندر ایٹمی وار کی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد دنیا تیسری ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں عالمی حالات کیا بنے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی، وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آج اگر کسی ملک پر بمباری ہو رہی ہے اور پورے کے پورے شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے انسانوں کی خوریزی ہو رہی ہے، یہ جہالت ہے، یہ ایجوکیشن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کون سا ایجوکیشن؟ آپ کہیں گے ان کے پاس تو بہت ہائی پاور، ان کے پاس جو ہے وہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، ایسے ایسے بم موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں بنائی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، چیزوں کو بنا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، دل کا مطمئن ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کے پاس چیزیں ہوں، دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ایک ہے سکون اور ایک ہے آرام، ایک ہے سکون اور ایک ہے آرام۔ نرم گدوں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ ایئر کنڈیشن سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ بنگلوں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں گے سکون نہیں مل سکتا؟ یس بالکل، اس لیے کہ بہت سارے بنگلوں کے اندر ایئر کنڈیشن میں سونے والوں کو رات کو نیند کی گولی لے کر سونا پڑتا ہے، اور بہت سارے فٹ پاتھ پر چادر بچھائے ایسے مزے سے سوتے ہیں کہ نہ اسٹریٹ لائٹ کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ہارن کی فکر ہوتی ہے۔ پتہ چلا ہم نے آرام کو سکون کا ذریعہ سمجھ لیا۔ آرام کی چیزیں الگ ہیں، سکون کی چیزیں الگ ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں، مٹیریلزم کے اندر اللہ نے آرام تو رکھا ہے، سکون نہیں رکھا۔ سکون اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر رکھا ہے، اس کی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تو سائنٹسٹ ہمارے وہ اولیاء تھے، اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ کتنے عقل والے تھے، ان کی سچویشن کیا تھی۔ میں ان اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر عرض کروں گا جو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں، اور بہت آگے نکل جانے کے بعد ان کا تعلق مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور ان کی سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اللہ کی یاد کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اے اللہ ذرا ہمیں تم بتا تو صحیح کہ عقل والا ہے کون؟ ہم نے تو کسی اور دنیا کے لوگوں کو عقل والا سمجھا ہے، تو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی بتا کہ عقل والا کون ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ایک روح کی غذا اسے پہلے روح کو دے دیتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد ریسرچ کرتا ہے آسمان و زمین کے کریشن کے سلسلے میں کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا ہے۔ آج انسان کی سچویشن یہ ہے، جتنا ماڈرن ایجوکیشن میں انسان آگے چلا جاتا ہے اس کا رشتہ مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا رشتہ مذہب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب مذہب سے کمزور ہو جاتا ہے تو بھی فرینکلی بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آج ایجوکیشن پروفیشن بن چکا ہے، اور سچویشن یہ بن چکی ہے کہ اللہ اکبر، فیس اتنی تگڑی دے کر کے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور کلینک میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے خرچ کی ہوئی رقم کو وصول کرنے کے لیے سر میں درد ہے تو ایم آر آئی تاکہ 35% کمیشن مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ مذہب سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ اگر مذہب سے رشتہ مضبوط ہے اور ساتھ میں دنیاوی ایجوکیشن بھی موجود ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مخلوق خدا کا علاج انسان پروفیشن کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدمت خلق کی حیثیت سے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہمارا پاسٹ دیکھیں، تنہا بغداد کے اندر 30 یونیورسٹیز تھیں، اور اس کے علاوہ جامعہ نظامیہ جو وہاں پر موجود تھا وہ تنہا ایک شہر کے برابر تھا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے کمرے موجود تھے اور بڑے بڑے ہال موجود ہیں کہ 10-10 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کر کے اپنا گزارا کر سکتے تھے اور اپنی تعلیم کی پیاس کو بجھا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں پاپائے روم 660 کے قریب کے سیکنڈ اس وقت انہوں نے روم کے اندر موجود لائبریریوں کے حوالے سے کہا تھا، جب ہمارا اسلامی دور اور ہمارا ایجوکیشن کا دور بہت اچھا تھا، اس زمانے میں پاپائے روم نے کہا تھا کہ روم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو مسلمانوں کی لائبریری کا واچ مین بن کر کے بیٹھ سکے، دربان بن کر کے بیٹھ سکے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن تھا۔ دنیا کو سب کچھ ہم نے دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں لائبریریاں ہماری اتنی بڑی تھی کہ 6 لاکھ کتابیں ایک لائبریری کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں۔ آج کی طرح کتابیں نہیں، آج کی طرح نہیں۔ آج تو آپ دیکھیں پرنٹنگ مشین موجود ہے، ایک کتاب کو چھپنے میں وقت کتنا لگتا ہے، ایٹ اے ٹائم ہزاروں کتابیں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کاغذ بہت کمیاب تھا، اور یہ 6 لاکھ کتابیں کسی پریس کے اندر نہیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور تقریباً سبجیکٹس کی کتابیں تھیں۔ جب کسی کو اپنا علمی پیاس بجھانی ہوتی، چاہے جغرافی کے سلسلے میں ہو، چاہے میڈیکل کے سلسلے میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے کسی کے سلسلے میں بھی اپنی پیاس بجھانی ہوتی، اس کا رخ مسلمانوں کی لائبریری کی طرف ہوتا، اور وہاں جا کر کے وہ بیٹھتا، اور لائبریری کے اندر سچویشن ایسی ہوتی، اتنی میز اور اتنی کرسیاں اور ساری چیزوں کا انتظام ہوتا کہ کوئی بھی آ کر جتنی دیر چاہے پڑھ سکتا ہے اور اسٹڈی کر سکتا ہے۔ لیکن اب تو ہمارے محلے میں جوا خانے کھل گئے، اب تو ہمارے محلے کے اندر ہوٹلیں کھل گئی۔ بڑی پیاری بات کسی اسکالر نے کہی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی اگر ہماری قوم کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کتاب سے کباب تک کا دور، کتاب سے کباب تک۔ ایک دور ہمارا تھا کہ ہم کتابوں سے پہچانے جاتے تھے، آج کباب سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ کیا ہم میں کہ کسی شخص نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں مرنے سے پہلے ایک اسکول بنا کر کے مروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کا استعمال اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے کروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کے ذریعے یونیورسٹیز قائم کروں گا؟ خدا کی قسم، پورے بھلواڑہ ضلع کے اگر لوگ شادیوں میں ہو جانے والے اخراجات کو صرف فضول خرچی کو روک لیں اور اس پیسے کو جمع کریں تو ہر سال بھلواڑہ ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔
لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، تعیشات ہمارے کم نہیں ہوتے، کھانا کھانا ہے تو یہاں سے ممبئی تک کا سفر کرتے، چلو وہاں کا ڈھابا اچھا ہے۔ عجیب سچویشن ہو گئی ہماری، عجیب حالت ہو گئی ہے ہماری۔ کیا یہی ہمارا پاش تھا؟ کیا یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی تھی؟ کیا اسی دین کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے؟ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ تعلیمی انقلاب پیدا کریں، ہماری ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری ایک پہچان تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ بغداد کی سرزمین پر آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر موجود یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے اندر اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکوں۔ وہ آیا، بغداد کی سرزمین پر پہنچا، اور بغداد کی سرزمین پر آنے کے بعد تھوڑا سا گلیوں میں چلنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے، وہ نوجوان جو گلی کوچوں میں چلا کرتے تھے، انہوں نے اس اجنبی کو دیکھا کہ یہ آدمی شاید باہر کا لگ رہا ہے، کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو اس سے ملاقات کی، ہائے ہیلو کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فرانس سے آئے ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اپنی علمی پیاس کو بجھا سکوں۔ بات کرتے 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 ان 4 نوجوانوں سے اس فرانس سے آئے ہوئے لڑکے نے سوال کیا، ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے، جس کی عمر 20 سال کی رہی ہوگی، کہا میں جیولوجی کر رہا ہوں اور جیولوجسٹ بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میڈیکل کی فیلڈ میں محنت کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی اکانومی کے سلسلے میں بتایا۔ چوتھے سے پوچھا تو اس نے اپنی فیلڈ کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے بتایا۔ تو اس نے سر پکڑ لیا، دیکھیے یہ ہمارا پاسٹ، اس نے سر پکڑ لیا اور فرانس سے آئے ہوئے اس نوجوان نے کہا جس شہر کی گلیوں میں پڑھنے والے اتنے پڑھے لکھے ہوں، اس شہر کی یونیورسٹی کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ ہمارا پاسٹ تھا۔ آج گٹکھا کھانے والے ہمارے لوگ، سگریٹ پینے والے ہمارے لوگ، رات کو 3 بجے تک جاگنے والے ہمارے لوگ، آوارگی کے اڈوں پر جانے والے ہمارے لوگ، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ کیا ہے ہماری آئیڈینٹی آج؟ کیا ہماری شناخت ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور ہم نے کیا کیا ایجوکیشن کے لیے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میں ایجوکیشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن پر ایجوکیشن ناز کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت وہ شہداء جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی، وہ قیامت میں علماء کے مقام کو دیکھ کر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی علم کی دولت موجود ہوتی۔ یہ ہے ایجوکیشن، یہ ہے ایجوکیشن۔ آپ ذرا دیکھیں، مائیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ کون نہیں جانتا غوث پاک کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس عمر کے اندر ایجوکیشن کے لیے بھیجا جس عمر کی پوزیشن یہ تھی کہ غوث پاک کی والدہ خود اپنے بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتی ہیں بیٹے تم پلٹ کر کے آؤ گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، یعنی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس ماں نے کہا تھا عبد القادر تم میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے اور میں تم سے ایجوکیشن کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، جنہوں نے اپنا پیار بچوں کو تعلیم کے لیے دیا تھا، جنہوں نے رگ و رگ کے اندر بچوں کے اندر ایجوکیشن کی محبت پیدا کی تھی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آج اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا پاش اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا کو بہت ساری چیزوں کی خیرات دینے والے مسلم دانشور ملیں گے، مسلم سائنسداں ملیں گے، لیکن آج ہماری پوزیشن بڑی بری ہو چکی ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر ارم جیسی بچی، سہیل جیسا بچہ اور دیگر بچوں کا اس طریقے سے تعلیمی میدان میں آگے آنا ایک خوش آئند قدم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دین پر قائم رہتے ہوئے یہ بچے اپنا دنیاوی تعلیم کا سفر جاری رکھیں گے تاکہ ان کی پہچان ایک تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے بھی ہو سکے۔ سارے بچوں کے لیے ضروری ہے تعلیمی میدان کے اندر محنت کریں، مشقت کریں، اور ایک چیز خاص طور پر میں بتاؤں کہ دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں سے سوچ بنتی ہے،
جہاں سے سوچ بنتی ہے، ان ساری جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی سوچ صاف ستھری بن ہی نہ سکے۔ ایگزامپل کے طور پر میں بتاؤں، کالج اور یونیورسٹی آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اسے مندر کا درجہ دیتے تھے، بال مندر، اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہاں جا کر کے انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ، 10th پاس کرنے کے بعد جونیئر کالج کے اندر بچہ یا بچی ایڈمیشن لیتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ابا سے کہتی ہے، ابا 6 ڈریس بنوا دیجیے، کالج جانا ہے۔ آپ جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈریس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، وہ بچے، بہت سارے ایسے بچے جو ایس ایس سی میں ٹاپر ہوتے ہیں، جونیئر کالج میں جانے کے بعد بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ لڑکوں کی طرف اٹریکشن اور لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف اٹریکشن، اور پھر گارڈن کے اندر بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں، ماں کا ارمان کا جنازہ نکل رہا ہے، باپ کی محنت اور اس کے پیسے کے دھوئیں ہو رہے ہیں، اور آدمی اپنی عیش موج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچے کالج کی پہلی سیڑھی پر پہنچنے کے بعد ناکامی کی طرف اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ انوائرمنٹ کیوں کریٹ کیا گیا؟ یہ انوائرمنٹ کس وجہ سے کریٹ کیا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ کوئی اچھا انسان بن نہ سکے۔ آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے جہاں ذہن بننا چاہیے تھا اور فکر بننی چاہیے تھی، وہاں پر غلط فکروں کو بٹھا دیا گیا۔ ایسی سچویشن کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ضروری۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک زمانہ تھا ٹیچر کا رسپیکٹ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے کرتا تھا جیسے باپ سے زیادہ اس کا رسپیکٹ کرتا ہو۔ آج بعض ٹیچر ہی ایسے ہو گئے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہ۔ ایسی سچویشن کے اندر ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیں اپنا پاسٹ جو بہت پاورفل ہے، جو بہت برائٹ ہے، اس کو پھر سے لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ فیوچر کا پلان بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک اسکول بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک مدرسہ بناؤ، اپنے سرمایہ کو قوم کی تعمیر کے پیچھے خرچ کرو۔ یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، یہ سرمایہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اپنے سرمایہ کو تعیشات کے اندر خرچ کرنا بند کرو۔ جس قوم کی عورتیں سگنل پر برقع پہن کر بھیک مانگتی ہوں، اس قوم کو عیاشی میں پیسہ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں۔ جس قوم کے بچوں کی پوزیشن یہ ہو کہ فیس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوں، اور وہ قوم عیاشی میں اپنی دولت کو خرچ کرے، اسے کوئی حق نہیں بنتا۔ کیا جواب دو کہ کل بروز قیامت؟ کیا اسی لیے تمہیں دولت دی گئی؟ اس لیے میری گزارش ہے، مائیں، عورتیں ہر شادی میں نئے ڈریس کا شوق ختم کریں اور مارا رہ متحرہ سے ملنے والے عظیم نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور وہ نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھاؤ بچوں کو، لیکن انوائرمنٹ کریٹ کرو، ماحول بناؤ کہ بچہ صرف ایجوکیٹڈ نہ بنے، انسان بنے۔ دونوں میں فرق ہے، ایجوکیٹڈ ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہے۔ آج بہت سارے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انسان نہیں۔ کیا کڈنی چرانے والے کون لوگ ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں۔ بم برسانے والے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں، انسان نہیں۔ اور میرے حضور کا یہ بڑا کمال تھا، انہوں نے صرف ایجوکیٹڈ تیار نہیں کیا، انسان تیار۔ اور آج انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت اپنے اندر زندہ کرو، اور انسان وہی ہے جو انسانوں کے غم کو محسوس کر سکے، انسانوں کی ضرورت کو محسوس کر سکے۔ میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے مسلم سماج بھیلواڑہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئے ہوئے بھائی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، بہت زندگی گزر چکی ہے عیش موج کے اندر، اب تھوڑا سا آؤ قوم کی تعمیر کے سلسلے میں، اب آؤ تعلیم کے میدان کے اندر۔ ذرا ایک بچے کی فیس دے کر کے اس بچے کو اٹھا کر کے دیکھو، تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے پوری فیملی کا کفالت کرنے والا بن جائے، راستے میں ہاتھ گاڑی چلانے والا نہ ہو۔ میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں جو محنت سے کماتے ہیں، میں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن ایجوکیشن بے پناہ ضروری ہے۔
اور ایجوکیشن کے ساتھ انوائرمنٹ ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم یعنی ٹیچر بن کر کے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ میرا جملہ میری بچیاں یاد رکھیں اور میرے بچے یاد رکھیں. علم کی کمی، غور سے سنیے گا، تاریخی سینٹینس ہے. علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا. آپ اگر ایجوکیشنل کمزور ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، تو آپ کے ایجوکیشن کی کمی کو آپ کا بیہیویئر اور کیریکٹر پورا کر دے گا. لیکن آپ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر لوز ہے، تو آپ کا ایجوکیشن آپ کے کیریکٹر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنے کے لیے آئے تھے. ہم ہی تھے کہ ہماری پہچان ہمارا اخلاق بھی تھا اور ہمارا ایجوکیشن بھی تھا. آج میں بہت امید سے آیا ہوں، بڑا درد لے کر کے حاضر آیا ہوں، بڑے ارمانوں کے ساتھ حاضر آیا ہوں. ہمارے دوست علی بھائی اور ان کے رفقا اور مولانا سلیم صاحب، انہوں نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر آ گیا. حالانکہ آج میرا پروگرام منچر کر کے علاقہ ہے وہاں پر ہے. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کچھ تاریخ کو آگے پیچھے، لیکن ان کا کہنا تھا آج ہی کی تاریخ میں رات بھر کا جگا ہوا میں یہاں پر صرف اس لیے حاضر ہوا کہ آپ جیسے لوگ بہت مشکل سے مجھے ملا کرتے ہیں، جن کے سامنے میں اپنا درد دل پیش کر سکوں، جن کے سامنے میں قوم کی ضرورت کو پیش کر سکوں. آپ یقین مانیں کہ آج مجھے اتنی مسرت ہو رہی ہے میری بچی ارم قاضی کے حوالے سے جان کر کہ نیٹ میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر محنت کی جائے تو وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بچی نے دوسرے بچوں کو یہ جذبہ دیا ہے کہ تم اگر اپنی دوستی کتابوں سے کر لو اور ایجوکیشن سے کر لو تو تم بھی اپنا مقام. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، اب بچوں سے میں مخاطب ہوں، نوجوان لڑکوں سے. بہت سخت امتحان سے ہم گزر رہے ہیں. میرے پاس 4 بچوں کی لسٹ آئی ہے جس میں سے 3 صرف بچیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے. میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کو ایجوکیشن میں آگے نکلنا کتنا ضروری ہے. آج ہماری بہت ساری بچیاں پڑھ لکھ کر آگے نکل رہی ہیں اور کہیں جاب کے لیے جاتی ہیں تو جاب میں اپنے فارم کے اندر ان کو ایک بھی مسلمان پڑھا لکھا لڑکا نہیں ملتا. شادی کے لائق جب ہو جاتی ہے تو پڑھی لکھی بچی کا رشتہ پلمبر سے آتا ہے، بچی کا رشتہ جو ہے وہ PUP والے سے آتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے آتا ہے. نتیجتاً وہ بچی اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار ہی نہیں پاتی اور اس بچی کا فیوچر پورا ڈارک ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ضرورت ہے بچوں تم بھی پڑھو، تم عیاشی کے لیے نہیں ہو، تم میدان علم کے اندر آگے بڑھو تاکہ ایک پڑھا لکھا بچہ اور پڑھی لکھی بچی مل کر ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکو. تو میں لڑکوں سے بھی کہوں گا وہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور لڑکیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی تعلیم شریعت کے حدود میں رہ کر کے حاصل کریں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک بہت بڑے اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا، توجہ چاہوں گا، بہت بڑے اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا کہ فائٹ کرنے کی اور لیڈرشپ کی ایبیلٹی اسپورٹس مین میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں اترتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہماری ٹیم جیت جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی جو آتی ہے کم کھانے کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے، اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں بہت سارے انڈین کی ٹیم کے جو ہے وہ کرکٹر جو ہیں ان سے میرے روابط رہے ہیں. تو میں نے ایک مرتبہ ایک کرکٹر سے پوچھا تھا کہ تمہاری خوراک کیا؟ انہوں نے بتائی تو مجھے خود کو حیرت ہوا. بیچارے وہ چیزیں نہیں کھا پاتے جو ہم اور آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں. ان کی خوراک بڑی لمیٹیڈ، ان کا ڈائٹ آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسپورٹس مین پسینہ بہاتا ہے، رات و دن محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تب اس میں یہ ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن اب ایک مذہبی اسکالر سے یہ سوال پوچھا گیا
کہ اولیاء کرام تو ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کیسے پیدا ہوتی تھی؟ کیسے پیدا؟ بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے، کہا ان کے جیسی ایکسرسائز تو اسپورٹس مین بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کے ایکسرسائز کون سی دوسری ہو سکتی ہے؟ وہ اتنی رکعتیں پڑھتے تھے کہ ایک ایک رات میں ہزار رکعتیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اتنی طاقت مل جاتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز طاقت عطا کرتی ہے۔ پوری کوششوں کے باوجود، پوری محنت و مشقت کے باوجود، ایجوکیشن کے سلسلے میں آگے بڑھنے کے باوجود، نماز کا وقت ہو تو کبھی نماز مت چھوڑنا۔ اور ایک چیز کی خاص نصیحت کروں گا، شرمندگی محسوس مت کرنا، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو دنیا کیا کہے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہ بچہ جو پہلے 8 کے اندر ہوتا ہے، 9 کے اندر ہوتا ہے، 10 میں پہنچتا ہے تو صف اول میں ہوتا ہے، اور اس میں پرسنٹیج آگے 12 میں پہنچا تو تیسری صف میں آ گیا، اور جب اس کے پاس بڑی ڈگری آ گئی تو اب گھر ہی میں نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت پڑھنے جمعہ کی آ جاتا ہے۔ رشتہ ٹوٹ گیا اس کا۔ پہلے نماز پڑھتا تھا اس لیے تاکہ ڈگری مل جائے، کچھ پرسنٹیج آ جائے، اب ڈگری مل گئی تو نماز چھوڑ دیا، اب کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ من ذالک۔ چینج کرو اپنی سوچ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی دنیا میں ایجوکیٹڈ انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری طبیعت بے چین ہوتی، میں نماز پڑھ لیتا، مجھے اللہ سکون عطا کر دیتا۔ آپ اس طرف توجہ دیں اور ایک خاص خوشخبری آپ کو سنا دوں۔ الحمدللہ آپ کی بھلواڑہ کی سرزمین پر زمین لے لی گئی ہے اسکول کے لیے۔ یہاں ایک ایسی اسکول کا قیام انشاءاللہ عمل میں آئے گا جس اسکول کے اندر مورل ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن دونوں کا سنگم ہوگا، جہاں بچے کو انگریزی تعلیم دی جائے گی، وہیں بچے کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بھلواڑہ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس اسکول کے سلسلے میں جو آج بھلواڑہ کی سرزمین پر قائم کرنے کا منصوبہ بنا ہے، اس میں ہمارے مسلم سماج بھلواڑہ کے ساتھیوں کا تعاون کریں، اور آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کہ ہماری پہچان جاہل نہ رہے، ہماری پہچان پڑھے لکھے کی بن جائے۔ اس کے لیے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے چاروں بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو برائٹ کرے اور انہیں میدان تعلیم کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔